میں محمد شہباز شریف صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک تعالیٰ، کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ متقاضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ جو الفاظ ابھی آپ نے سنے یہ اس حلف نامے کے تھے جو شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہوئے حلف لیا، اور اس میں جو میں نے حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ وہ ہے جس میں اسلام کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، نبوت، ختم نبوت کی باتیں ہیں۔ نا ویدر یہ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی، آئی لیو دیٹ اپ ٹو یو، میں اس پہ میں بحث نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ گھناونا چہرہ ہمارے لبرلز کا کہ جو کبھی بھی کسی اسلامک پروویژن کو معاف نہیں کرتے، کبھی کی جو چیز پرو پاکستانی ہو، جو پاکستان کے روایات کے ساتھ اکورڈ کرتی ہو، اس کو معاف نہیں کرتے، یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی حرکت کی گئی۔ اس دفعہ جو اس وقت جو سیلف پروکلیمڈ سردار ہیں جناب محترمہ ماروی سرمد صاحبہ، ان کی ٹویٹ دیکھیں جس میں وہ زہر افشانی کر رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ what the hell is this oath، کہ یہ کیا اوتھ ہے، یہ تو ایک اسلامک اوور ڈرائیو ہے۔ اور پھر حد یہ کہ جب اس پہ کسی اور کوئی لبرل صاحبہ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہے اس میں، تو ساتھ انہوں نے گالی دیتے ہوئے، گالی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے حلف کو نہیں دی، جو اوور آل انٹرپرائز ہے اس کو دی، کہ وہ آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ Now my question is کہ ایک اسلامی ملک میں حلف نامہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حلف نامے میں بحیثیت وزیر اعظم اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہے ہی کیوں؟ why does that bother you؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ اینڈ مائی پرابلم ٹائم اینڈ اگین میں جس چیز کو میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا لبرل اسلام کا دشمن ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سارے لبرل کو کہتے ہیں، میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں سارے لبرلز کو نہیں کہتا۔ بہت سے لبرلز ایسے ہیں جو واقعی پاکستان کے حق میں ہیں، وہ ایون اسلام کے حق میں ہیں، وہ صرف کچھ چیزوں میں آزادی چاہتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ جب کسی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پہ حصہ بننا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے۔ میں یہاں پہ کم سے کم جو ویڈیو ماروی سرمد کے حوالے سے ہے میں اس پہ کسی انٹلیکچوئل ڈبیٹ کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں ان لبرلز کے خلاف میں ضرور بات کرتا ہوں جو دن رات چیخیں، اور حد تو یہ ہے کہ یہ محترمہ نے ایک ٹویٹ، اس کے بعد فالو اپ جو انہوں نے جواب دیا، اس کے بعد ایک اور ٹویٹ جس میں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کے کنسنٹ سے ہوا، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو سافٹسٹ کارنر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے نا۔ اگین ویدر دیٹ از ٹرو اور ناٹ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے ساری جو لیڈرشپ ہے ان میں سے ان کو پوچھا کہ آپ اس کو الاؤ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا یہ پوچھ کے، اس لیے کہ بلاول صاحب میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ سے انکریج کروں گا آپ کو کہ کائنڈلی اس پہ اپنا رسپانس دیں کہ آپ کو ہمارے حلف میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ اگر نہیں لگتا that is your right again، لیکن لوگوں کو تو کم سے کم پتہ چلے کہ جو لوگ ان کا ووٹ مانگ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، اس ملک کو رن کرنے کے لیے، ان کے مذہبی افکار ہیں کیا۔ and again I will not judge you at all but at least people they need to know where do you stand on this۔ اچھا، میں اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا مسئلہ ماروی سرمد سے بخدا نہیں ہے، تو مجھے پتا ہے کہ اس سے آپ وہ جو توقع کریں، کلاسیکل ہماری جو پنجابی اور پٹھواری لینگویج میں ایک محاورہ جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ایک گز کو آپ جتنی دفعہ ناپیں وہ ایک گز ہی ہوتا ہے۔ ایک گز یعنی کہ جو میجرمنٹ ہے اس کو اگر آپ 10 دفعہ اس کی پیمائش کریں تو وہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی وہ 1.25 گز ہوگا اور کبھی وہ 1.25 گز ہوگا، وہ گز ہی رہتا ہے۔ سو لبرلز مجھے پتا ہے، آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ اس طبقے نے نہیں سدھرنا، انہوں نے ہمیشہ اسلام شکنی کرنی ہے، انہوں نے ہمیشہ اعتراضات کہیں نہ کہیں کرنے ہیں۔ they will do it and again میں ان کا حق بھی سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد لوگ ہیں، وہ ضرور کریں۔ پرابلم میرا ہمارے میڈیا سے ہے کہ ان لوگوں کو آپ دانشور بنا کے کیسے ہمارے منہ پہ ملتے ہیں۔ ہاؤ از شی اے تھاٹ لیڈر اور ایٹ لیسٹ alleged thought leader کہ آپ ان محترمہ کو بھی اور ان جیسی اور خواتین ہیں کہ جن کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے حلف نامے میں وزیر اعظم کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کیوں لیا گیا۔ I mean this is just bizarre. How do you make sense of that؟ امریکہ میں زیادہ پیٹریزم کا خیال کیا جاتا ہے، ان کے حلف نامے میں آپ جا کے کہیں کہ جو لفظ ہیں پیٹریٹ، جو ان کے جو پرو امریکن لفظ ہیں،
ये जिनसे उसकी हुब्बुल वतनी उनकी जो है वो अब सामने आती है, उनको आप निकाल दें और उसके बाद आप कहें कि ये जिसने मशवरा दिया है उसको नेशनल हीरो बनाएं, ज़रा उसको मुफक्कर बना के टीवी पे दिखाएं, they will kick you out of the room laughing, you know, they won't care who you are. I just don't know why do we? Why? I mean, honestly speaking, मुझे शायद मारवी सरमद को इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई होगी इस बात पे जितनी मुझे हमारे मीडिया पे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि what on the earth is your end game? अब क्या करना? इस तरह की ट्वीट्स को आप देखें, इस तरह के इनके जो नैरेटिव्स हैं उनको देखें, और मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पक्का इस बात पे हूँ कि दीन में कोई जबर नहीं है, इनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। ना मैं इनको गैर मुस्लिम कहता हूँ, ना मैं इनको शोर कहता हूँ, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उनका व्यू है, एंड आई विल डिफेंड देयर राइट टू से इवन दो आई विल नॉट एग्री विद। खुद अपने लिबरल्स का ये अपना ये उनका एक ये मुहावरा है, या उनका एक आप कह लें कि उनकी एक प्रिंसिपल है कि वो एग्री करे ना करे लेकिन कहने के हक को डिफेंड करेंगे। मैं भी डिफेंड करूँगा, लेकिन मैं भी अपना राइट इस्तेमाल करते हुए मैं बता रहा हूँ कि ये गलत है। बट द क्वेश्चन टू मीडिया इज़, ये दानश्वर आपको कहाँ से मिल जाते हैं और क्यों लगते हैं कि ये दानश्वर हैं? दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।